بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو دیکھیے صفحہ نمبر 17 تک کا ترجمہ ہو گیا تھا. یہاں سے دیکھتے ہیں 18 سے. وقال علی بن الجهم هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهر ایام تجور وتعدل. هي النفس، یہ نفس ہی ہے. ما حملتها، جس چیز کا تم اسے متحمل بناؤ گے. حمل یحمل، تحمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ لادنا، ٹھیک ہے، بوجھ ڈالنا. تتحمل، تحمل برداشت کر لینا، اٹھا لینا، ٹھیک ہے. تو یہ نفس، یہ نفس ہی ہے. ما حملتها، جو بوجھ بھی تم اسے ڈالو گے. تتحمل، کیا کر لے گا، اٹھا لے گا، ٹھیک ہے. جس چیز کا ما حملتها، جس چیز کا حملتها تم اسے متحمل بناؤ گے. تتحمل تو وہ بن جائے گا، یعنی جس چیز کا بوجھ تم اس پر ڈالو گے. تتحمل تو وہ اس کو اٹھا لے گا. وللدہر ایام، اور زمانے کے لیے کچھ ایسے ایام ہیں. وللدہر ایام، اور زمانے کے لیے کچھ ایسے ایام ہیں، یا زمانے کے کچھ ایسے دن ہیں. تجورو، جا رہا ہے جرو، ظلم کرنا، ظلم و زیادتی کرنا. جو ظلم کرتے ہیں وہ تعدلو، اور انصاف کرتے ہیں. عدل یعدلو، انصاف کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ نفس، یہ نفس ہی ہے. ما حملتها تتحمل، جس چیز کا تم اسے متحمل بناؤ گے. تتحمل تو وہ بن جائے گا. جس چیز کا بوجھ تم اسے ڈالو گے وہ اٹھا لے گا. وللدہر ایام، اور زمانے کے کچھ ایسے دن ہیں. تجور و تعدل، جو ظلم کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. آگے دیکھیے. وعاقبۃ الصبر الجمیل جمیلۃ واکمل اخلاق الرجال التفضل. ٹھیک ہے. التفضل اس کا مطلب ہے التحمل. یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا التحمل، مطلب مصیبت پر صبر کرنا، ٹھیک ہے، مصائب زمانہ پر صبر کرنا، برداشت کرنا. کہہ رہے وعاقبۃ الصبر الجمیل جمیلۃ، صبر الجمیل بہترین صبر، ٹھیک ہے، خوبصورت صبر. بہترین صبر کا انجام جمیلۃ کیسا ہے، خوبصورت ہے، بہتر ہے. واکمل اخلاق الرجال، اور مردوں کے، لوگوں کے اکمل اخلاق، کامل ترین اخلاق. واکمل اخلاق الرجال، لوگوں کے کامل ترین اخلاق، مکمل ترین اخلاق کیا ہے. التفضل، مصائب زمانہ پر صبر کرنا، یا قوت برداشت بھی اس کا کر سکتے ہیں، تفضل کا ہے کہ نہیں. قوت برداشت، حسن صبر جس کو بولتے ہیں، التفضل، قوت برداشت. تو لوگوں کا سب سے بہترین اخلاق کیا ہے، التفضل، قوت برداشت، مصائب زمانہ پر صبر کرنا. آگے ولا عار ان زالت عن المرء نعمت ولكن عارا ان يزول التجمل. ٹھیک ہے. ولا عار، کوئی عار کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں. ان زالت، زالہ زائل ہونا، ختم ہو جانا. ان زالت عن المرء، اگر آدمی سے کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. نعمت، کوئی نعمت، ٹھیک ہے، زالت کا فاعل نعمت ہے. کوئی عار کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر آدمی سے کوئی نعمت کیا ہو جائے، زائل ہو جائے. ولیکن عارن، لیکن عار کی بات ہے، کیا ہے. ولیکن عارن، لیکن عار کی بات ہے، کیا ہے. ان یزول التجمل، کہ تجمل زائل ہو جائے، یعنی قوت مصائب زمانہ پر صبر کرنا ہے کہ نہیں، اور حسن صبر جو ہے وہ زائل ہو جائے. یہ عار اور شرمندگی کی بات ہے. آگے ہے ومل مال الا حسرت ان ترکتہ وغنم اذا قدمتہ متعجل. ومل مال الا حسرت، مال نہیں ہے مگر حسرت، یعنی مال سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں، حسرت و افسوس کے اور کچھ نہیں. ومل مال، مال نہیں ہے، الا حسرت، مگر حسرت، یعنی مال سوائے حسرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان ترکتہ، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا. کیسے؟ مر کر، یعنی آپ مر گئے اور آپ کے پاس مال تھا، مال آپ کا باقی رہ گیا، تو حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو ومل مال الا حسرت، مال سوائے حسرت و افسوس کے کچھ بھی نہیں ہے. ان ترکتہ، اگر تم نے اسے مر کر چھوڑ دیا. وغنم اذا قدمتہ، قدم یقدم تقدیم مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. وغنم، اور مال غنیمت ہے، ٹھیک ہے، ایسا مال غنیمت ہے. متعجل، جس کو جلدی حاصل کر لیا گیا ہو. تعجل، جلدی کرنا.
تو وہ غنمن، اور ایسا مال غنیمت ہے، اس کی صفت ہے متعجل، جس کو جلدی حاصل کر لیا گیا ہے، اذا قدمتہ، جب تم اس کو کیا کرو گے، خرچ کرو گے، پیش کرو گے مطلب خرچ کرو گے، یعنی زندگی میں، اذا قدمتہ، جب تم اسے پیش کرو گے، زندگی میں خرچ کرو گے، غنمن، تو ایک ایسی نعمت ہے، ایسی غنیمت ہے، متعجل، جو جلد حاصل کر لی گئی، یعنی کیا کہتے ہیں، موت کے آنے سے پہلے آپ نے اس میں سے خرچ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، وقال عبید بن ارندس الکلابی کا ہے یہ والا شعر، یہیں سے ہے، بل ایھا الراکب المنہی شبیبتہ یبکی علی ذات خلخال و اسوار. راکب سوار، ٹھیک ہے، المنہی انہا سے اس میں فاعل ہے، روکنے والا، ٹھیک ہے، انہا سے اس میں فاعل ہے، روکنے والا، راکب کی جمع رکاب ہے، سوار مسافر، اور شبیبتن جمع شبیبات، جوانی، بلوغت سے لے کر تقریباً 30 سال تک کو بولتے ہیں یہ شبیبتن. خلخال جمع خلاخیل، پازیب، چھاگل، اور اسوار اور اسوار دونوں ہے اسویرتن، اس کا مطلب ہوتا ہے کنگن. ٹھیک ہے، بل ایھا الراکب المنہی شبیبتہ، بلکہ ایھا الراکب اے سوار، ایھا الراکب اے سوار، المنہی جو روک رہا ہے، یعنی مراد کیا، اسے فنا کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، شبیبتہ اپنی جوانی کو. بل ایھا الراکب المنہی شبیبتہ، بلکہ اے سوار، ایھا الراکب اے سوار، المنہی شبیبتہ، جو اپنی جوانی کو کیا کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، فنا کر رہا ہے. یبکی کیسے، بقائب کی رونا، یبکی علی ذات خلخال و اسوار، کنگن اور پازیب والی پر، یبکی علی ذات خلخال و اسوار، کنگن اور پازیب والی پر رو رو کر اپنی جوانی کو فنا کرنے والے اے سوار. آگے دیکھیے، آگے ہے، حبر ثناء بنی عمرو فإنهم أولو فضول وأنفال وأخطار. ٹھیک ہے، حبر یحبر، تحبیر اس کا مطلب ہوتا ہے الکلام، کلام یا شعر کو عمدہ بنانا، ٹھیک ہے، تعریف کرنا معنی ہوتا ہے. حبر ثنا بنی عمرو، بنی عمرو کی تعریف بیان کرو، تعریف کرو، حبر ثنا بنی عمرو، بنی عمرو کی تعریف کرو، فإنهم أولو فضول، کیونکہ وہ لوگ کیا ہے، فضل والے ہیں، فإنهم کیونکہ یہ لوگ، أولو فضول فضل والے ہیں، وأنفال نفل کی جمع انفال، اس کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز. ٹھیک ہے، ہبا بھی بول سکتے ہیں، نفل جمع انفال. ٹھیک ہے، أولو فضول کیونکہ یہ لوگ فضل والے ہیں، وأنفال اور ہبا کرنے والے ہیں، لیکن زیادہ دینے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، وأخطار اور اونٹ والے ہیں. ٹھیک ہے، خطر جمع اختار، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، اور خطر جمع اختار کا ایک اور معنی آتا ہے یہ عظمت، بزرگی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی معنی یہاں پہ کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے کہ وہ اولو اختار، وہ عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، حینون لینون ایسار ذو کرم، آگے ہے سواس مکرمت ابناء ایسار. حینون، یہ حینون جمع ہے، حینون واحد ہے، اس کی جمع ہے یہ حینون، مطلب سنجیدہ، نرم مزاج، باوقار لوگ. اور لینون، لینون کی جمع ہے لینون، اس کا مطلب نرم اخلاق. تو حینون وہ لوگ سنجیدہ ہیں، نرم مزاج ہیں، ٹھیک ہے، سنجیدہ فکر ہیں. لینون، حینونا سنجیدہ فکر، اور لینونا اس کا مطلب ہوتا ہے نرم مزاج. لینونا وہ لوگ نرم مزاج ہیں. ایسارن اور جوئے باز ہیں. ٹھیک ہے، یسرن کی جمع آتی ہے ایسار، یسرن اس کی واحد ہے اور یہ جمع ہے ایسار، جوئے باز، جوا کھیلنے والے. یہ ضربہ ضرب سے آتا ہے، یسرا یسرو، یسرن جوا کھیلنا. تو حینونا لینونا وہ لوگ سنجیدہ فکر، لینونا نرم مزاج، ذو ایسارن اور جوئے باز ہے، ذو کرمن اہل سخا ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں. اس کے بعد سواس، سائس کی جمع ہے، انتظام کرنے والا، نظم و نسق چلانے کی تدبیر کرنے والا. تو سواس و مکرومتن اچھے کردار کو رواج دینے والے ہیں. سواس و مکرومتن اچھے کردار کو، اچھے اخلاق کو رواج دینے والے ہیں. ابناء و ایسارن اور جوئے باز کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، ابناء و ایسارن جوئے باز کے بیٹے ہیں.
آگے دیکھیے فیہم ومنہم یعد المجد متلدا ولا یعد ثنا خزی ولا عار. فیہم ان میں، ومنہم اور انہی سے، یعد المجد بزرگی گنی جاتی ہے، شمار کی جاتی ہے، متلدن پیدائشی طور پر. ٹھیک ہے، یہ آتا ہے اتلدہ سے، اس میں فاعل ہے متلدن، پیدا ہونے والی. متلدن اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو یعد المجد متلدن، مجد بزرگی شرافت پیدائشی طور پر سمجھی جاتی ہے، منہم انہی سے اور انہی میں. ٹھیک ہے، سمجھا جاتا ہے یعد المجد متلدن، سمجھا جاتا ہے کہ جو بزرگی ہے وہ پیدائشی طور پر انہی سے ہے اور انہی میں ہے. ٹھیک ہے، فیہم انہی میں ہے، ومنہم اور انہی سے ہے، یعد المجد متلدن کہ بزرگی پیدائشی طور پر سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، سمجھا جاتا ہے کہ بزرگی پیدائشی طور پر انہی میں سے ہے اور انہی کے اندر ہے. ولا یعد ثنا خزی ولا عار، اور ان میں ذلت و خواری کی کوئی بات نہیں ہے. ولا یعد ثنا خزی، خزی کوئی رسوائی ہے کہ نہیں، بدنامی اور رسوائی کی تعریف شمار نہیں کی جاتی ہے، اور نہ ہی کوئی عار. ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی شرم. ذلت و خواری کر سکتے ہیں دونوں کا معنی. تو ولا یعد ثنا خزی ولا عار، اور ان میں ذلت و رسوائی کی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے، اور ذلت و رسوائی کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، مطلب برائی ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ولا یعد، اور نہیں شمار کیا جاتا ہے، ثنا خزی ولا عار، ذلت و رسوائی کی تعریف کو، یعنی ذلت و رسوائی ان میں شمار نہیں کی جاتی، ذلت و رسوائی کی کوئی بات نہیں ہے. لا یزعنون علی العمیاء ان زعنوا ولا یمارون ان ماروا باکثار. دیکھیے یہ ہے با فتحہ سے آتا ہے، زعنا یزعن زعنا وزعونا، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سفر کرنا. زعنوا جیسے کہتے ہیں زعنوا عن دیارہم، یعنی لوگ اپنے علاقوں سے سفر کر گئے، کوچ گئے. ٹھیک ہے، اور العمیاء یہ کیا ہے، ناقہ محذوفہ کی صفت ہے. عمیاء مطلب ہوتا ہے اندھی اونٹنی. ٹھیک ہے، ان زعنوا اگر وہ سفر کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں لا یزعنون علی العمیاء، وہ لوگ اندھی اونٹنی پر سفر نہیں کرتے ہیں. ان زعنوا اگر سفر کرتے ہیں، ان زعنوا اگر وہ سفر کرتے ہیں تو وہ اندھی اونٹنی پر سفر نہیں کرتے ہیں. ولا یمارون ان ماروا باکثار، مارا یماری ممارات، اس کا مطلب ہوتا ہے باہم جھگڑنا. ٹھیک ہے، ولا یمارون، اور وہ باہم جھگڑتے نہیں ہیں، ان مارو اگر جھگڑتے ہیں، باکثار کثرت سے، زیادہ سے. اکثار کا مطلب کثیر، زیادہ. تو اگر وہ جھگڑتے بھی ہیں، اگر ان مارو اگر وہ جھگڑتے ہیں، لا یمارون باکثار تو زیادہ نہیں جھگڑتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے فَإِن تَلَيَّنْتَهُمْ لَانُوا فَإِن شُتِمُوا كَشَفَتْ أَزْمَارَ حَرْبٍ غَيْرَ أَغْمَارٍ. دیکھیے فَإِن تَلَيَّنْتَهُمْ، تلینا یا تلین و تلینا، الشیء اس کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا، اور اگر صلہ آئے لے فلان تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا. ٹھیک ہے، فَإِن تَلَيَّنْتَهُمْ، فَإِن تَلَيَّنْتَهُمْ اگر تم ان کے لیے کیا ہو جاتے ہو، نرم ہو جاتے ہو. اگر تو ان کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اگر تو ان کی خوشامد کرتا ہے، دونوں معنی کر سکتے ہیں. فَإِن تَلَيَّنْتَهُمْ اگر تو ان کی خوشامد کرے گا یا ان کے لیے نرم ہو جائے گا، لانو تو وہ بھی کیا ہے، تیرے لیے نرم ہے، وہ بھی کیا ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے. فَإِن شُتِمُوا پس اگر ان کی مذمت کی جائے، فَإِن شُتِمُوا پس اگر شُتِمُوا ان کو گالی دیا جائے، ان کی مذمت کی جائے، ان کو ان کے غیرت کو للکارا جائے، کشف تھا تو تو کھولے گا، کشفا یکشف کشفن کھولنا، کشف تھا تو تو کھولے گا. ازمار حربن، یہ ضمیر ان کی جمع ہے، ازمار اس کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کار، بہادر. غیر اغمار، اور غمرن کی جمع ہے اغبار، یعنی نا تجربہ کار. ٹھیک ہے، نادان، جاہل، اناڑی. کشفتا تو کھولے گا، ازمار حربن جنگی بہادروں کو، آزمودہ کار بہادروں کو کھولے گا. غیر اغمارن جو اناڑی نہیں ہے، جو جاہل نہیں ہے، یعنی نرمی کا جواب نرمی سے اور سختی کا جواب سختی سے دینا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، فَإِن تَلَيَّنْتَهُمْ لَانُوا پس اگر تم ان کے ساتھ نرمی کرتے ہو یا نرمی کرو گے، لانو تو وہ لوگ نرم ہو جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے. یا اگر تم ان کی خوشامد کرو گے تو وہ نرم ہو جائیں گے. فَإِن شُتِمُوا پس اگر ان کو گالی دے دی جائے، ان کو برا بھلا کہہ دیا جائے، ان کی مذمت کی جائے،
کشفتا تو تو کھولے گا ازمار حربن جنگی ایسے جنگی بہادروں کو. یہ گویا کہ ازمار حرب یہ موصوف ہے اور غیر اقمار اس کی صفت ہے. ازمار حربن ایسے تجربہ کار بہادروں کو تو کھولے گا، غیر اقمار جو اناڑی نہیں ہے، جو جاہل نہیں ہے، لڑنا ان کو اچھے سے آتا ہے، یعنی نرمی کا جواب نرمی سے اور سختی کا جواب سختی سے دینا آتا ہے. آگے ہے ان یسأل العرف یعطوہ وان جہدو. یہ جوہدو بھی پڑھا جاتا ہے مجہول کا. جوہدہ اس کا مطلب جب مجہول ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مشقت میں پڑھنا، غمگین ہونا. تو وان جہدو فالجہد یکشف منہم طیب اخبار. ان یسألوا العرف، عرف بولتے ہیں بخشش، بھلائی، عطیہ، ٹھیک ہے. ان یسألوا العرف اگر ان سے مانگی جائے، یہ بھی مجہول کا پڑھیں گے. ان یسألوا اگر ان سے مانگی جائے، العرف بخشش، عطیہ ہے کہ نہیں، اگر ان سے بخشش مانگی جائے، یعطوہ تو وہ اس کو دیتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں. وَإِن جُهِدُوا اور اگر وہ مشقت میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، ٹھیک ہے. وَإِن جُهِدُوا اور اگر وہ مشقت میں ہوں، غمگین ہوں، فَالْجُهْدُ تو مشقت، یکشف منہم طیب اخبار تو مشقت بھی ان سے اچھی باتوں کو کیا کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے. فَالْجُهْدُ تو تکلیف بھی، مشقت بھی، پریشانی بھی، یکشف کھولتی ہے، ظاہر کرتی ہے، منہم ان میں سے، طیب اخبار اچھی باتوں کو، بہترین باتوں کو. تو تکلیف بھی، مشقت بھی ان سے اچھی باتوں کو ظاہر کرتی ہے. آگے دیکھیے من تلق منہم تقل لاقیت سیدہم. من تلق منہم تقل لاقیت سیدہم مثل النجوم التي یجری بها الساری. لقی القا ملنا، من تلق منہم تم ملو گے ان میں سے، تم جس سے ملو گے، ملاقات کرو گے، ٹھیک ہے. من تلق منہم تم ان میں سے جس سے ملو گے، تقل تم کہو گے، لاقیت سیدہم کہ میں ان کے سردار سے ملا ہوں. تم ان میں سے جس کسی سے بھی ملو گے، تقل تم کہو گے، تم یہی کہو گے، یہ کہہ سکتے ہیں تم یہی کہو گے، لاقیت سیدہم کہ میں ان کے سردار سے ملا ہوں. کس وجہ سے کہو گے؟ مثل النجوم التی کیونکہ وہ مثل النجوم التی ان ستاروں کے مانند ہیں، یسری بها ساری جس کے ذریعے سے یا جس کی مدد سے، ٹھیک ہے. مثل النجوم التی کیونکہ وہ لوگ اس ستارے یا ان ستاروں کے مانند ہیں، بہا التی بہا جن کی مدد سے، جن کے ذریعے سے، یسری الساری رات کا مسافر، سرائسری رات کا مسافر، رات میں چلنا، رات میں سفر کرنا. تو یسری بہا ساری جن کی مدد سے رات کا مسافر کیا کرتا ہے، سفر کرتا ہے، سفر پر نکلتا ہے.